سینئر قانوندان عابد زبیری اس وقت خطاب کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن صرف اور صرف 90 دن میں ہونے چاہیے. تو یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، جب ایک چیز لکھی گئی آئین کے اندر کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے تو 90 دن میں ہوں گے، اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. آرٹیکل 254 نہیں بدل سکتا اس کو. یہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے. یہ چیزیں آپ کو اس کا دفاع کرنا ہے. آرٹیکل 254 کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اتنے بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، حامد خان صاحب، اشتیاق خان صاحب، شفقت چوہان صاحب، احمد اویس صاحب، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے میاں امین صاحب بیٹھے ہیں وہاں. آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی کوئی کیس کا فیصلہ بغیر جج کے سنے ہوئے ہوا ہے؟ سنا ہے کسی آپ نے یہ بات؟ آپ کی زندگی میں ہوا یہ؟ وہ جو آج وہ 2 جج کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا مائنورٹی رول لکھا کہ وہ 2 ججوں کا فیصلہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، وہ فیصلہ کیا تھا؟ کیس تو چلا ہی نہیں تھا ان کے سامنے، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی جس کو ہم سب نے سائن کیا تھا. تو اس کا کیا ہوا اس آرڈر کا؟ جب ریکانسٹیٹیوشن میں 9 کے 9 ججوں نے سائن کیا تھا. آج ایک اور مدعا ہے، منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فل کورٹ کیس سنے. ٹھیک ہے، ہمارے بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، پروفیشنل گروپ کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہاں ایسے اگر معاملے آ جاتے ہیں فل کورٹ بیٹھ جائے. لیکن منسٹر صاحب فرماتے ہیں فل کورٹ ان کے حساب سے ہونا چاہیے 13 ججوں کا. اس وقت سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے 15 جج. یہ 13 جج کہاں سے آ گئے فل کورٹ؟ اگر فل کورٹ بننا ہے تو 15 ججوں کا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. اور یہ 4-3 کی ڈیبیٹ، میں اس کیس میں وکیل تھا. امیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کیس میں وکیل تھا. اس کے اندر جب آرڈر پڑا گیا شارٹ آرڈر، اس میں جج نے انہوں نے اسٹارٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ ان کو فیصلہ نہیں تھا 3-2 سے تو ان 2 معزز جج صاحبان کو، کیونکہ اب تو شاید معزز بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ججمنٹ آ گئی ہے کہ آنریبل نہیں کہا جائے گا، تو معزز، وہ میں پھر بھی کہوں گا معزز جج صاحب کو وہاں اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ 3-2 نہیں ہے، یہ 4-3 ہے. اس وقت تو کوئی بات نہیں کہی. اور جب یہ نیا کیس چلنا شروع ہوا، ایک دن پہلے وہ ان کا نوٹ آ گیا. تو دیکھیے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے جو میں ریزولوشن آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے آپ کی اپروول کے لیے، اگر آپ اسے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ اسے اپروو کریں. اس کے اندر ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں. آپ اگر آرڈر میں نہیں ہوگا، ہاؤس سے غلط امپریشن جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی، انڈیپینڈنٹ بار نہیں ہوگی تو انڈیپینڈنٹ عدلیہ نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم جیسے یہاں مقررین نے کہا ہم، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اور آپ کے پاس ووٹ کے لیے آپ کی قیمتی ووٹ کے لیے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کامیابی دی اور میں صدر منتخب ہو گیا تو سپریم کورٹ بار کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوں گے، نہ ان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کے تابع. ہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں رول آف لا جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کیا جائے گا، ہم وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو رہی ہے یا حسان نیازی کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں فوراً آپ کسی مظلوم کے لیے. آج یہ ہو گیا ہمارا، اتنی پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر ہم کسی مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فوراً آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے، آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے. جی نہیں، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میرا تعلق صرف کالے کوٹ اور کالی ٹائی سے ہے، اور یہی میرے پہچان ہے. دیکھیے میں اتنے شعر و شاعری نہیں جانتا، لیکن ایک شعر میں بچپن سے مجھے یاد آ گیا تھا. میں نے کہا شاید وہ اس موقع کی نسبت سے شاید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے. کیونکہ جسٹس ناصرہ اقبال بیٹھی ہوئی تھی تو علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو بچپن میں یاد رہ گیا. پتہ غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا مجھے. غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ ہمارا نظم ہے. بات ہوئی، دیکھیے ہم جوڈیشری پہ حملہ ہوگا. میں اے صدر، اور میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ سے، چودھری اشتیاق صاحب سے اور باقی صدور سے، رانا انتظار صاحب سے لاہور بار کے جو صدر ہے، باقی سیکٹری صاحب صاحبات سے، اور جتنے ہیں ربیہ آباد جو ہمارے مقتدر، اور جتنے ہم لوگ ہیں آپ لوگ، کہ جب جوڈیشری پہ اٹیک ہوگا تو ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہی میری آپ سے درخواست ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. اس وقت ایک شخص چیف جسٹس ہے. آپ بتائیے پارلیمنٹ آپ کا آرٹیکل آئین کی پاسداری کی ہم سے بات کرتا ہے. میں نے اور آپ نے آئین کی تحفظ کا حلف نہیں لیا.
نہیں لیا ہم نے پاس. لیکن آپ لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے انسٹیٹیوشن, چاہے گورنمنٹ ہو, فوج ہو, اور یا جو جوڈیشری ہو, سب آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے. تو آپ اپنی, اگر جو اس آئین کے خلاف ورزی کرے گا جو ہو رہی ہے, تو آپ اپنے حلف کی بھی آپ پاسداری کے خلاف بات کریں گے اور آئین کے بھی خلاف بات کریں گے. اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے الیکشن 90 دن میں, تو میں کہتا ہوں جیسے جسٹس رضوی نے کہا آپ کے سامنے, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کی وائلیشن ہوگی. اس کی وائلیشن پہ کیا لگے گا؟ آرٹیکل 6. اب وقت آ گیا ہے, اگر آئین کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے تو آرٹیکل 6 لگایا جائے ان لوگوں پہ. اگر الیکشن کمیشن نے وائلیشن کیا ہے, یہ کنٹینٹ نہیں ہے, صرف کنٹینٹ نہیں ہے, یہ آئین آرٹیکل 6 آپ پہ لگنا چاہیے. ان سارے ممبران الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ جب تاریخ دے دی گئی, آپ کے پاس کیا اختیار تھا آپ چینج کریں؟ اگر تھا آپ ریویو ڈال دیتے. آپ کا ریویو کا تو حق ہے نا, قانون ہی رہتا ہے. آج تو بات ہو رہی ہے اپیل کا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے. میں نے ہمیشہ ایز لائر ڈیمانڈ کی کہ جب سو موٹو ہوتا ہے کیس, وہ بڑی بینچ میں چلے, بے شک لارجر بینچ ہو, فل کورٹ ہو, لیکن ثوابی ابھی جو رولز ہیں اس کے تحت چیف جسٹس کی ہوتی ہے, لیکن آپ بنا لیں. اور دوسری بات, اس میں اپیل کا پروویژن ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر سو موٹو میں ججمنٹ ہوتا ہے, ریویو ہوتا ہے, اس کی اپیل ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن اب جو کل بل پیش کیا گیا, اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو, ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہو, لیکن کیا ٹائمنگ صحیح تھی؟ میں کہتا ہوں وہ بل پیش کرنے کا مقصد ہی بیلا فائڈ ہے. وہ بالکل غلط وقت پہ پیش کیا گیا, ایک انسٹیٹیوشن کو دبانے کے لیے گیا, ایک انسٹیٹیوشن دباؤ میں لانے کے لیے گیا, اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میں 2 وکیل ہوتے ہیں, ایک بات کرتا ہے, ایک دوسری بات کرتا ہے, آپ اپنے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. میرا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بل لا رہے ہیں, یہ بل امینڈمنٹ بل ہونا چاہیے, آئین میں ترمیم کی جائے رادر اس طرح سے. لیکن ایک چیز کی ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے, کہ جوڈیشل پاور جو ہے سپریم کورٹ کی وہ ختم کر دی جائے. جوڈیشل پاور سپریم کورٹ کی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہم اس کا دفاع کریں گے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے جو انسٹیٹیوشن کی ہے, کہ جوڈیشل پاور ول آلویز ویسٹ ان دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ, آرٹیکل 176 کے تحت. یہ ہم اس کو کبھی نہیں چینج کرنے دیں گے انشاءاللہ. یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. یہ کنونشن کا مقصد یہ تھا, رول آف سپریمیسی. اگر سپریمیسی قائم کی نہیں ہوگی تو یہ ملک نہیں بچے گا. جسٹس رضوی نے آپ کے سامنے 1971 کی بات کی. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, مجھے اتنا یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب 16 دسمبر 1971 آئی, میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے کبھی ان کو زندگی میں بہت پریشان ہوا, کیا میں سمجھ نہیں رہا تھا اس وقت کہ کیا ہوا, جب پاکستانی فوج نے ڈالے اور ہم لوگ ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا. یہ ہوتا ہے آئین کی توڑنے سے کہ آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا. آج ہم آدھے پاکستان میں کھڑے ہوئے. لیکن یہ کیا قائد اعظم, ابھی بات ہوئی کہ قائد اعظم نے, علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا, قائد اعظم نے کیا, قائد اعظم نے خواب ایک یونائٹڈ پاکستان کا دیکھا تھا. اب جو رہ گیا اس کو تو خیال کرو کہ کیا اس کو بھی توڑنے کے لیے تم لوگ آ گئے ہو. یہ ہے, اس لیے یہ کنونشن امپورٹنٹ ہے. بہت سارے وکیلوں کو میں نے پرسنلی آج میں بتاؤں آپ کو انوائٹ کیا, لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز آ گئی. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے ٹاپک ہے, اس میں کیا پالیٹکس تھی؟ آپ کو لگ رہی ہے کہ رول آف لا, آپ آتے اپنا ورژن دیتے, ہو سکتا ہے آپ کا ورژن میرے اس سے خلاف ہوتا, میں سب ویلکم ہوتے. اختلاف تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی. اگر آپ کا اختلاف نہیں ہوگا, سب ایک ہی ہوگا, تو سوویت یونین کے بھی اندر 99% ووٹ آتے تھے, ان کے کبھی 100% ووٹ ڈلتے تھے, ان کا اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیے آپ آئے, یہی آئین اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی آئے, اپنی بات بیان کریں. ہو سکتا ہے آپ مجھے قائل کر لیں اپنی بات سے, لیکن یہ چیزیں سب سوچنے کی بات ہے. آئیے ہم سب مل کے آج عہد کریں کہ ہم لوگ ایز این انسٹیٹیوشن, لائرز انسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ بار لاہور, اور جتنی باریں یہاں سے آئی ہیں, بلوچستان, ملتان, اور جو پاکستان سندھ سے ہمارے لوگ آئے ماشاءاللہ, اور آپ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج ہم عہد کریں کہ ہم اس آئین, اس عدلیہ جو انڈیپینڈنٹ ہو اور جو رول آف لا کی بات کرے اور آئین کی پاسداری کرے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے درخواست ہے. یہ اگر ہم نے آج حاصل کر لیا تو ایک ہمارا پیغام جائے گا کہ وکلا متحد ہے, اور وہ آئین کے ساتھ, آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کے لیے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور میرا آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ کیس شروع ہوا, ایک وقت ایسا تھا
कि मेरी ज़ात पे हमला हुआ। मैंने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैं हर पोजीशन अल्लाह ने मुझे दी, मैं सदर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा, मुख्तलिफ मुल्कों पे फायदा पाकिस्तान बार का, लेकिन मेरी पर्सनल ज़ात पे हुए मैं थोड़ा सा घबराया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, अब इसको कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह, देखिए मदद अल्लाह की तरफ से आती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जजों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम जजमेंट दे दें, कोई उसको मानेगा या नहीं मानेगा। वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे तो वो खुद फना हो जाएंगे। आप फैसला करें, इंसाफ और हक के साथ फैसला करें, फिर आप देखिए मदद अल्लाह की तरफ से आएगी और नीचे हम लोग वकील आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये है आपका आईने पाकिस्तान, हम उसकी पासदारी के लिए खड़े। मैं कुछ अपने दोस्त मकसूद भुट्टर साहब पता नहीं चले गए, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, उसका कुछ दोस्तों ने, तो मैं उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अब मैं आपकी इजाज़त से अगर मैं जो रेजोल्यूशन हम लोगों ने बनाई है आपकी इजाज़त आपके सामने पेश करूं अप्रूवल के लिए, मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिएगा प्लीज़। ये रेजोल्यूशन है, आप लोगों की सब के लिए पेश की जा रही है कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं। Whereas the lawyers throughout Pakistan stand united for the supremacy of the Constitution, rule of law and independence of judiciary, and whereas it is deeply disturbing that certain political leaders and political parties are taking steps to violate clear provisions of the Constitution, and whereas the provisions of the Constitution are clear about the time frame of elections after dissolution of assemblies, and that Supreme Court has correctly interpreted such provisions of the Constitution, and whereas the Election Commission of Pakistan has no power or authority to postpone such elections beyond time limits prescribed by the Constitution, and that the steps taken by ECP to postpone the elections clearly unconstitutional, and where it is deeply disturbing that certain political parties and political leaders are attacking and defaming the judiciary to undermine its independence and to gain political advantage out of it. And whereas the lawyers throughout Pakistan are deeply concerned about the differences within the judiciary coming out so publicly, and call upon the Chief Justice of Pakistan to assume leadership and bring together all the judges of the Supreme Court to maintain the dignity and integrity of the judiciary in general and Supreme Court in particular. And whereas Bar Council, Bar Association are independent bodies and must ensure independence of the Bar. Now, therefore, the All Pakistan Lawyers Convention being held under the auspices of Supreme Court Bar Association of Pakistan in collaboration with the Lahore High Court Bar Association hereby resolved as under. 1. We condemn the acts and conduct of those who are taking steps to violate clear provisions of the Constitution of holding elections within the prescribed time and limit under the Constitution. 2. We fully support the interpretation of the Supreme Court regarding such provisions of the Constitution and demand that ECP and other concerned constitutional authorities to implement the judgment of Supreme Court in letter and spirit. 3. The ECP has no power and authority to postpone the elections beyond the time limits prescribed by the Constitution. Its attempt to do so is clearly unconstitutional and highly condemnable. 4. The Convention strongly condemns the attack on the judges of the Supreme Court for gaining political advantage with an intent to violate the Constitution. 5. The lawyers are deeply disturbed over the differences amongst the judges of the Supreme Court coming out so publicly because that can damage the sanctity and respect of the judiciary as a prime institution under the Constitution. 6. The Convention calls upon the Honorable Chief Justice of Pakistan to exercise leadership by bringing all the judges of the Supreme Court on board to ensure that such differences are resolved amicably in the larger interests of the institution, and that dignity and integrity of the Supreme Court is ensured in the larger national interest. 7. The Convention calls upon all the Bar Councils and Bar Associations throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or politician in order to ensure their independent stance and posture. Is the resolution accepted? Thank you very much. हम लोग बहुत